یہ سال کے بعد اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے لاتے ہیں کہ اس کے روزے رکھو۔ کیا اس میں اللہ کے خزانوں میں رزق کی کوئی کمی آ جاتی ہے کہ لوڈ شیڈنگ کر لو تاکہ کمی پوری ہو جائے؟ ایسی نہیں۔ یہ ورکشاپ ہوتی ہے ہمارے لیے، ٹریننگ سینٹر، ٹریننگ کا موقع ہوتا ہے کہ پورے سال کے لیے اللہ اپنے مومن بندے کو تیار کرتا ہے، اس کی ذہن سازی کرتا ہے کہ جس طرح میں نے حکم دیا کہ روزہ رکھ کر یہ کام نہیں کرنے، یہ تجھے پورے سال کے لیے تیار کر رہا ہوں کہ یہ کام نہیں کرنے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے روزہ رکھا فلا یرفس، رفس نہ کرے۔ رفس کہتے ہیں اس کا جنرل سا معنی ہر وہ کام، ہر وہ کلام، ہر وہ کام، ہر وہ کلام، ہر وہ نظر جس سے انسان کے جنسی جذبات برانگیختہ ہو، اسے کہتے ہیں رفس۔ اب اس رفس میں گندی تصاویر بھی ہیں جس کا نظر سے تعلق ہے۔ گندی تصاویر دیکھنے سے انسان کے جنسی جذبات ابھرتے ہیں، یہ بھی رفس ہے۔ روزہ کی حالت میں جائز نہیں، جائز تو کبھی بھی نہیں، لیکن بالخصوص روزہ کی حالت میں۔ پھر اسی طرح ایسے گیت، ایسے گانے جو انسان کے جذبات، جنسی جذبات کو برانگیختہ کریں، جیسا کہ حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا گانا انسان کے دل میں نفاق اس طرح پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔ ہل چلا دیا، زمین میں بیج بوجھ دیا، بیج ڈال دیا، اب جب پانی لگایا تو پانی کی نمی بیج کو پہنچی، اس نمی سے بیج سے انگوری نکلی۔ جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے، اس طرح گانا انسان کے دل میں گناہوں کو اگاتا ہے، گانے وغیرہ۔ یعنی اس کا سماع سے بھی تعلق ہے، نظر سے، بصارت سے بھی تعلق، اب سماع سے بھی تعلق، زبان سے بھی تعلق ہے۔ زبان سے ایسے کلمات نکالنے جن سے انسان کے جنسی جذبات ابھرے۔ فرما فلا یرفس، اب صرف غیر کے لیے نہیں، اپنی منکوحہ کے لیے بھی نہیں۔ وہ جوان آیا تھا نا اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس، حضور میں روزہ کی حالت میں اپنی اہلیہ سے بوس و کنار کر سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں۔ بوڑھا آیا، حضور روزہ کی حالت میں اپنی اہلیہ سے بوس و کنار کر سکتے تو آپ نے اجازت دے دی۔ اس کی کیا وجہ؟ وہی مسئلہ جوان کے لیے نہیں، بوڑھے کے لیے ہے۔ جوان کے جذبات زیادہ ہیں، خطرہ ہے، اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکے گا، رس پہ اتر آئے گا، اور بوڑھا اس کے جذبات کنٹرول ہوتے ہیں۔ فلا یرفس، رفس اپنی اہلیہ سے بھی ایسی باتیں نہیں کرنی جس سے جنسی جذبات برانگیختہ ہوں۔ فلا یرفس، روزہ کی حالت میں۔ ولا یجہل، جہالت بھی نہیں کرنی، اگرچہ جہالت کی بہت ساری قسمیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں اس کی بڑی اقسام نقل فرمائی۔ ان میں سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی بات ہمارے سامنے ہے۔ جب انہوں نے اپنے غلام کو ماں کی آر دلائی، گالی دی،
انہوں نے نبی علیہ السلام سے شکایت کی. آپ نے فرمایا ابو ذر تو ایسا آدمی ہے تجھ میں ابھی بھی جہالت باقی ہے. یعنی گالیاں دینا جہالت کی اقسام میں ہے. پھر حدیث میں تو واضح لفظ ہیں فَإِنْ سَابَّقَ، اگر تجھے روزہ کی حالت میں کوئی گالی دے یا تجھ سے لڑائی کرے تو 2 مرتبہ کہہ دے انی صائم. بھائی میں نے گالی کا جواب گالی نہیں دینی، میں نے لڑائی نہیں کرنی تجھ سے، میں نے روزہ رکھا ہے. ہمارے کیسے روزے ہیں؟ ہمیں سے اکثریت کی حالت یہ ہے روزہ بھی رکھا ہے گالیاں بھی جاری ہیں، روزہ بھی رکھا ہے لڑائیاں بھی جاری ہیں. نہیں، فلا یجہل، جہالت کا کوئی کام نہیں کرنا. اور یہ توخم پرستی بھی جہالت کی ایک بڑی قسم ہے. توخم پرستی، روزہ بھی رکھ لیا بیٹا بسر کی اذان ہو چکی ہے اب کے بعد جھاڑو وغیرہ نہ دینا، رزق کی کمی ہوگی. یہ کیسا روزہ ہے؟ روزہ بھی رکھا ہے جہالت کی باتیں پھر کر رہا ہے. اللہ اکبر. ولا یجہل، روزہ رکھا جہالت کی باتیں نہیں کرنی، جہالت کے کام نہیں کرنے. 2 کام ہوئے. تیسرا فلا یسخب، روزہ رکھا ہے تو شور بھی نہیں ڈالنا. یسخب، شور بھی نہیں ڈالنا. ہمارے اکثریت روزے داروں کی ایسی ہے روزہ بھی رکھا ہے ویسے ہی اونچی اونچی بولتے جائیں گے. نہیں بھائی، روزہ رکھا ہے بلا وجہ اونچی بولنا بھی نہیں، بڑے دھیمے انداز میں. روزہ ہمیں تہذیب سکھانے آیا ہے. اگر ہم وہی بدتمیزی بد تہذیبی، ہمارا روزہ کیسا ہے؟ روزے کے کچھ مقاصد ہیں. صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں. لیس الصیام من الاکل والشرب، صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں. انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ تو نام ہے لغو سے بچنے کا نام، رفث سے بچنے کا نام، سخف سے بچنے کا نام، جہالت سے بچنے کا نام. اب میں نے رفث، جہالت اور سخف بیان کیا. اب آگے آتا ہے لغو. قرآن حکیم میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو میرے مومن بندے ہیں وہ لغویات سے بچتے ہیں. لغو ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو. بعض میرے بھائیوں کی بزرگوں کی عادت ویسی باتیں کرتے جا رہے، کبھی ادھر کی کر دی، کبھی ادھر کی کر دی، کبھی ادھر کی کر دی. نہیں بھائی، بے مقصد بات تو عام حالت میں بھی جائز نہیں. سنن ترمذی کی حدیث ہے اللہ کے رسول نے لا یعنی گفتگو سے منع کیا ہے. تو روزہ کی حالت میں تو خصوصی طور پر بے مقصد بات سے رکنا ہے. 5ویں چیز من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جو آدمی روزہ رکھ کر زور کو نہیں چھوڑتا، زور پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اسے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا. اب زور کیا ہے؟ زور ہے دین میں جھوٹ بولنا. دین میں دنیاوی طور پر جھوٹ بولنا وہ تو کذب میں آ جاتا ہے نا. یہ زور، اس کا خاص تعلق، جو خاص اس کا معنی ہے وہ ہے دین میں جھوٹ بولنا. اگرچہ بعض دفعہ اصطلاحات میں اور جگہ بھی استعمال، جھوٹی گواہی پر بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ گواہی دینا بھی تو ایک دین ہے نا. زور دیکھیں، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک بے لگام گھوڑا ہے، جدھر جس کا جی چاہا اس نے دوڑا دیا. گھر بیٹھے بس 2-4 انگل ہلائی،
جو چاہا لکھ دیا، جو چاہا بول دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں۔ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، پوسٹیں لگنی شروع ہو گئی، جس نے کسی کو رمضان کی مبارک دی اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ میں نے ساری عمر بدکاریاں کی، گناہ کیے، وہاں فلاں فلاں کیا، چلے ایک پوسٹ لگانے سے جہنم کی آگ حرام ہوگی، میں نے فارورڈ کر دیا ادھر ادھر تمام گروپوں میں، فیس بک پر وغیرہ وغیرہ۔ آپ معلوم ہے کہ یہ کتنا گناہ کیا ہم نے، یہ زور ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، قرآن پر ایمان اس کا نام ہے کہ جو قرآن کہتا ہے اس پر یقین کرو۔ جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کرو۔ تم نے پہلے تحقیق کی، وہ پوسٹ آپ کے پاس جو آئی آپ نے مولانا سلیم آصف صاحب سے شیئر کی، حضرت دیکھیں یہ بات درست ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ خاص ہمیں بات کر رہے ہیں، یہ جنت سی بات ہے۔ یعنی کسی بھی عالم سے تحقیق اس کی نہیں، فارورڈ کر دی۔ جتنا یہ جھوٹ بولنے والا مجرم ہے اتنے میں فارورڈ کرنے والا مجرم ہوں۔ کیوں؟ تبلیغ کس کی کرنی ہے؟ جھوٹ کی۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ تو ہم نے کرنی ہے جو آسمان سے اترا ہے۔ اب ہمارا اسٹیج بھی بے لگام ہوتا جا رہا ہے، صرف سوشل میڈیا ہی نہیں، ہمارا اسٹیج جو بڑا ذمہ دار اسٹیج تھا بے لگام ہوتا جا رہا ہے۔ آواز اچھی آ گئی، سوشل میڈیا پر کو 2 لاکھ روپیہ لگا دیا، خطیب صاحب ممبر پہ آ گئے، اسٹیج پر آ گئے۔ حضرت آپ کس مدرسہ سے فارغ التحصیل ہے؟ آپ تحصیلوں کی بات کر رہے ہو، میں تو ضلع بھی عبور کر چکا ہوں بھائی، آپ مجھے فارغ التحصیل پوچھ رہے ہیں؟ میں تو ضلع بھی عبور کر چکا ہوں۔ ہائے، امام مسلم رحمہ اللہ نے کتنی قیمتی بات لکھی مقدمہ میں۔ انہوں نے کہا جسے تم دین لینے کے لیے بلا رہے ہو، اور پہلے دیکھ لو اس کو دین بھی آتا ہے یا نہیں۔ آگے ہمارا بھی عالم یہی ہے، بے لگام ہوتا جا رہا ہے ہمارا اسٹیج۔ جو خطیب آتا ہے جو چاہتا ہے زبان پہ آتی ہے وہ بات کر دیتا ہے۔ اگر کسی نے پوچھ لیا حضرت یہ میں نے پہلی دفعہ بات سنی ہے، ٹھیک ہے حضرت اس کا حوالہ ہی دے دے، تو کون حوالہ پوچھنے والا؟ اور ساتھ جو بلانے والے ہیں وہ سب سے آگے ہوتے ہیں، پٹائی کر دیں گے تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ یہ ہمارے اسٹیج کا عالم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمارے اسٹیج کی حفاظت فرمائے۔ زور کی بات کر رہا ہوں دین میں۔ اب دیکھیں نا، نہ یہ حدیث ہے اور نہ یہ قرآن کی آیت ہے اور نہ یہ کسی صحابی کا قول ہے کہ جس نے کسی کو رمضان کی مبارک دی اس پر جہنم کی آگ حرام۔ خود ہی کسی نے بنائی اور آگے فارورڈ کر دی۔ اب آگے چل رہی ہے ہر سال، حالانکہ کئی علماء اس کا رد بھی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی چل رہی ہے۔ اللہ کے بندو، آپ کون ہیں؟ آپ اہل توحید ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ مجھے بتائیے اس وقت پوری دنیا میں وہ کون سی جماعت ہے جس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں کو تھامے ہوا ہے؟ وہ آپ ہیں، اور آپ ہی کی ذمہ داری ہے آپ اپنے اندر جرأت اور ہمت پیدا کریں، جہاں بات غلط ہو اس کا رد کریں، اچھے انداز سے کر دیں۔ تو دین میں جو بھی اپنی طرف سے بات بنائے، جھوٹی بات کرے، وہ زور ہے۔ یاد ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا
جس نے مجھ پر کوئی بات کہی جو میں نے نہیں کہی وہ کہے قال رسول اللہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ میں وہ خطیب تھا، میں جو کچی پکی بڑی باتیں بیان کرتا تھا۔ جب میں طالب علم تھا، چونکہ ابھی میں دوسری کلاس میں تھا، تو میرے جلسے وغیرہ بہت مجھے بلانے لگے لوگ، تو میری ایک سوچ ہوتی تھی ایسی بات کروں جو پہلے کسی نے نہ سنی ہو۔ مطالعہ تھا میرا، یہ اللہ کا شکر ہے، شروع سے مجھے اللہ نے شوق بخشا ہے۔ تو میں ایسے واقعات پڑھتا رہتا ایسے واقعات لاتا جس میں لوگوں کی دلچسپی بڑی ہوتی۔ حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، وذرا ان کا انداز تھوڑا سا تلخ بھی تھا، لیکن وہ زمین پر اللہ کی ایک نشانی تھے یقیناً، تقوی کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، بلکہ شاید میں یہ کہوں کہ استدلال استنباط کے لحاظ سے وقت کے امام بخاری تھے رحمہ اللہ۔ شاید یہ میری بات مبالغہ پر مبنی نہ ہو۔ میں نے شیخ کی قربت دیکھی، ایک ایک لفظ سے استدلال کرنا مسئلہ کا، ایک ایک لفظ سے اللہ تعالیٰ نے بڑا ملکہ بخشا تھا۔ حضرت حافظ صاحب مجھے ان کا ایک مولوی صاحب، یہ ان کا سٹائل تھا، یہ جو آپ کچی بکی سب باتیں بیان کرتے ہیں، آپ کو یہ بھی حدیث یاد ہے؟ سچی بات ہے، پہلی دفعہ تو میں نے غصہ کیا تھا، جو بات صحیح ہے وہ میں کرتا۔ کچھ دن گزرے، میں نے سوچا حافظ صاحب نے بات تو ٹھیک ہی ہے، میں نے کس بات کا غصہ کیا ہے؟ بس اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی، مجھ پر انقلاب طاری ہو گیا۔ پھر میں نے وہی اپنی کتابیں جو لکھی تھی جس میں ضعیف روایات، میں نے خود اس کی تصحیح کی، دوبارہ شائع کی۔ میں نے کہا بھائی، اور آخر وہ روایتیں میں نے حذف نہیں کی، لکھی آخر پر، اس باب اور اس مضمون میں ضعیف اور موضوع من گھڑت روایات۔ میں نے اپنے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے توفیق دے تاکہ کوئی میرے نام پر یہ بات آگے نہ پھیلا دے، میں اس کو واضح کر دوں۔ تو میرے بھائی، دین میں اپنی طرف سے کوئی بات یا جھوٹی بات آگے پھیلانے سے انتہائی پرہیز کرے، انتہائی پرہیز، بالخصوص روزہ کی حالت میں تو بالکل منع۔ اب صرف 5 باتیں، یہ میں نے 5 باتیں عرض کی ہیں جس سے پرہیز کرنا روزہ کی حالت میں، یہ اور روزہ کی حالت میں پرہیز کر کے پورے سال کے لیے ہم نے یہ ٹریننگ لینی ہے کہ میں نے پورا سال ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔